تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے منحرف اراکین سے متعلق آرٹیکل 63A کے صدارتی ریفرنس پر تشریح کی گھڑی آن پہنچی۔ سپریم کورٹ میں ججز اس وقت کورٹ روم نمبر 1 میں آ کر اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو چکے ہیں۔ فیصلہ کچھ ہی دیر میں پڑھ کر سنا دیا جائے گا۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، ججز کورٹ روم نمبر 1 میں پہنچ چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت مکمل ہو گئی ہے اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس سے متعلق فیصلہ آج آ جائے گا۔ ججز اس وقت کورٹ روم میں پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال 5 رکنی لارج بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر 20 سماعتیں کی، جس کے بعد رائے محفوظ کر لی ہے۔ صدر مملکت نے آرٹیکل 63A کی تشریح کا ریفرنس 21 مارچ کو سپریم کورٹ بھیجا تھا۔ 58 روز بعد آج یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ 3-2 سے سنایا جا رہا ہے۔ اطلاع آ رہی ہے آرٹیکل 63A کی تشریح کے صدارتی ریفرنس پر فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ 3-2 سے یہ فیصلہ کورٹ روم میں سنایا جا رہا ہے۔ منحرف اراکین سے متعلق آرٹیکل 63A کی تشریح کے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ 3-2 سے سنایا جا رہا ہے۔ 3-2 سے اطلاع آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال 5 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی انہوں نے کی اس فیصلے سے متعلق، اور 3-2 سے یہ فیصلہ اب سامنے جو فیصلہ ہے 3-2 سے متعلق فیصلہ ہے۔ 3 ججز کے اکثریتی فیصلے سے جسٹس جمال مندخیل، جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہوگا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سپریم کورٹ نے فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس اس موقع پر بتا رہے ہیں کہ 3-2 کی اکثریت سے سنایا جا رہا ہے، یعنی 3 ججز کی جانب سے فیصلہ ہے۔ 2 ججز نے اختلاف کیا ہے۔ 5 رکنی بینچ تھا، جسٹس عمر عطا بندیال اس کی صدارت کر رہے تھے۔ 3-2 سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن نے اکثریتی رائے دی ہے۔ 63A کی تشریح سے متعلق جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا اس پر فیصلہ سنانے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ 3-2 سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن نے اکثریتی فیصلہ دیا ہے۔ یہ صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا منحرف اراکین سے متعلق 63A کی تشریح کیسے کی جائے، یہ صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا۔ اب اس سے متعلق 3-2 سے فیصلہ سنایا جا رہا ہے، اور 3-2 سے فیصلے کی اگر بات کی جائے تو اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن کا فیصلہ اکثریتی ہے۔ آرٹیکل 63A کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ اکثریتی رائے صدارتی ریفرنس پر دے دی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آرٹیکل 63A کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ رائے دی ہے چیف جسٹس پاکستان نے، ان سے اتفاق کیا ہے جسٹس منیب اختر نے، جسٹس اعجاز الاحسن نے۔ جب سے اس رائے سے اختلاف کیا ہے جسٹس جمال مندخیل نے، جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے۔ جو رائے سامنے آئی ہے اس کے مطابق آرٹیکل 63A اور آرٹیکل 17 سیاسی جماعتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ آرٹیکل 63A اور آرٹیکل 17 سیاسی جماعتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ سیاسی جماعتوں میں استحکام لازم ہے۔ منحرف اراکین سے متعلق آرٹیکل 63A کی تشریح کے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ 3-2 سے سامنے آ رہا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن نے اس فیصلے میں اکثریتی رائے اپنی دی ہے، اور چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 63A کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ آرٹیکل 63A اور آرٹیکل 17 سیاسی جماعتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے، اور ان سیاسی جماعتوں میں استحکام لازم ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی جانب سے رائے سامنے آ گئی ہے۔ ریفرنس جو کہ 21 مارچ کو بھیجا گیا تھا صدر پاکستان عارف علوی کی جانب سے، یہ ریفرنس نمٹا دیا گیا ہے۔ رائے دے دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ آرٹیکل 63A اور آرٹیکل 17 سیاسی جماعتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ سیاسی جماعتوں میں استحکام لازم ہے۔ انحراف
کینسر ہے. انحراف کے حوالے سے یہ فیصلہ ہے جس میں اکثریتی رائے پائی جاتی ہے. یاد رہے کہ ریفرنس پر سپریم کورٹ نے اپنی قانونی اور آئینی رائے دینی ہے جس میں 3 ججز کی رائے ہے, دوسری جانب 2 ججز نے اس سے اختلاف کیا ہے. مجموعی طور پر 5 ججز پر مشتمل یہ بینچ تھا. 3-2 سے جیسا کہ فیصلہ سنایا گیا ہے تو اس میں رائے یہ بھی آئی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں عدم استحکام پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A آرٹیکل 17 سیاسی جماعتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے. سیاسی جماعتوں میں استحکام لازم ہے اور سیاسی جماعتوں میں اگر عدم استحکام آتا ہے تو وہ پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے. آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا صدر منحرف رکن کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, کاسٹ نہیں ہو سکتا. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں, منحرف رکن کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. یہ رائے دی ہے سپریم کورٹ نے آئینی اور قانونی صدر مملکت کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس پر. اہم ترین نقطہ اس کی آج کی جو رائے سامنے آئی ہے, آئینی اور قانونی رائے, اس میں کہا گیا ہے کہ منحرف رکن کا ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا. اہم اور بڑی خبر صدارتی ریفرنس جو منحرف اراکین کے حوالے سے دائر کیا گیا تھا صدر مملکت کی جانب سے, اس میں فیصلہ آیا ہے 3-2 سے. رائے سامنے آئی ہے کہ منحرف ارکان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 63 آرٹیکل 17 کی اگر بات کی جائے تو یہ سیاسی جماعتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں. آرٹیکل 63 کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا. سیاسی جماعتوں میں اگر عدم استحکام آتا ہے تو وہ پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے. یہ رائے سامنے آئی ہے. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انحراف کرنا سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم اور پارلیمانی نظام کو ڈیریل کر سکتا ہے, لہٰذا منحرف ارکان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. منحرف ارکان کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس سے متعلق فیصلہ آ گیا ہے. 3-2 سے فیصلہ آیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس منیب اختر اور اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن نے اس میں اکثریتی رائے دی ہے اور فیصلے میں یہ رائے سامنے آئی ہے کہ منحرف ارکان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا. یوں کہا جا سکتا ہے سارا کہ منحرف رکن کا جو ووٹ ہے وہ شمار نہیں ہوگا. یہ کہا گیا ہے فیصلے میں آرٹیکل 63A اور آرٹیکل 17 سیاسی جماعتوں کے اگر وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اسے شمار نہیں کیا جائے گا. بالکل, یہ سپریم کورٹ نے اپنی آئینی اور قانونی رائے دی ہے. 21 مارچ کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا کہ آرٹیکل 63A جو کہ منحرف ارکان کی ڈسیٹ ہونے سے متعلق ہے اس پر آئینی اور قانونی رائے سپریم کورٹ دے. سپریم کورٹ نے اپنی آئینی اور قانونی رائے دے کر اسے نمٹا دیا ہے. یہ ریفرنس بالآخر نمٹا دیا گیا ہے. 5 ججز پر مشتمل یہ بینچ تھا جس میں جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل تھے. اور جو رائے سامنے آئی ہے اس میں اکثریتی رائے ہے. 3 ججز کی اختلافی نوٹ ہے, 2 ججز کا جو اکثریتی رائے ہے. ریفرنس میں جو چوتھے سوال جو تھا اس کو واپس بھیجا جاتا ہے. فیصلے میں یہ بھی سامنے آیا ہے جو چوتھا سوال بھیجا گیا تھا ریفرنس میں اسے واپس بھیجا جاتا ہے اور جو منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. فیصلے میں یہ رائے سامنے آئی ہے انحراف کرنا سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم اور پارلیمانی نظام کو ڈیریل کر سکتا ہے. جو چوتھا سوال بھیجا گیا تھا ریفرنس پہ اسے واپس بھیجا جاتا ہے. یہ فیصلے میں سامنے آیا ہے. کچھ آئینی نکات اٹھائے گئے تھے صدر مملکت کی جانب سے ریفرنس میں. یاد رہے کہ 21 مارچ کو یہ ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کو قانونی رائے دینے کے لیے بھیجا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس پر رائے دے دی ہے. جس میں چوتھا سوال تھا اسے واپس بھیج دیا گیا ہے. یا اس دوران ٹرانزیشن آف پاور ہوئی. یہ وہ وقت تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے. ڈاکٹر عارف الوی نے یہ خط لکھا تھا, یہ ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو, جس کا فیصلہ آج 58 روز بعد 17 مئی 2022 کو سنا دیا گیا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو منحرف رکن ووٹ ڈالتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا, اس کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا. آرٹیکل 63A اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا. یہ قانونی رائے بھی دے دی ہے